بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں کی گزشتہ رات لبنان میں فضائی حملوں میں 5 افراد ہلاک اور 20 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حملہ اسرائیل کی جانب سے مشرقی لبنان کے اندر اسی طرح کے حملوں کے 24 گھنٹے بعد کیے گئے ہیں، جس میں اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کے ایک اعلیٰ کمانڈر کی ہلاکت کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کی جانب سے جاری تازہ ترین اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ بیکا وادی پر اسرائیلی دشمن کے حملوں میں 1 شخص ہلاک اور 20 زخمی ہوئے ہیں۔ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ ایک شخص کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، جبکہ 8 بچے اور ایک حاملہ خاتون معمولی طور پر زخمی ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ہسپتال کے ذرائع نے غیر ملکی خبرساں ادارے کو بتایا کہ زخمی ہونے والوں میں 10 سال سے زائد عمر کے 5 بچے بھی شامل ہیں، جن کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ایران کے جوابی حملے کا انتظار طویل ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ترجمان پاسداران انقلاب بریگیڈیئر جنرل علی محمد نے اسرائیل پر ممکنہ جوابی حملے سے متعلق کہا ہے کہ وقت ہمارے حق میں ہے اور اس جواب کے لیے انتظار کا دورانیہ طویل ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن کو منظم اور باقاعدہ جواب کا انتظار کرنا چاہیے۔ ایرانی رہنما حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا جواب ماضی کی کارروائیوں کا تسلسل نہ ہو۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بریگیڈیئر جنرل علی محمد صہیونی حکومت نے اسماعیل ہانی کی شہادت میں خاص اہداف طے کیے تھے، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ دشمن سمجھتا تھا کہ وہ اسماعیل ہانیہ کو شہید کر کے جنگ کے میدان میں اپنی ناکامیوں کا ازالہ کرے گا، لیکن اس کے برعکس مزاحمتی محاذ زیادہ مضبوط ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ صہیونی حکومت کی جانب سے مختلف اندازوں میں کی گئی جارحیت کا جواب دینے کے لیے انتہائی پرعزم ہیں، اور اس وقت مقبوضہ علاقوں میں مقیم لوگ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی جانب سے اسماعیل ہانی کی شہادت کے لیے کیے گئے اقدامات کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ علی محمد نے کہا کہ تہران غزہ میں جنگ کے خاتمے اور عوام کی مدد کے لیے ہونے والے کسی بھی اقدام کی حمایت کرتا ہے، لیکن ہمیں امریکی اقدامات میں اخلاص نظر نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غزہ جنگ میں امریکہ پارٹی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیانات کے باوجود اسرائیل غزہ سے فوج کے انخلاء پر تیار ہے۔ قطر سے روانگی کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے اینتھنی بلنکن نے کہا، غزہ جنگ بندی معاہدے کے قریب پہنچنے کے لیے دوحہ میں ہونے والے مذاکرات میں غزہ سے اسرائیلی ڈیفنس فورس کے انخلاء پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اینتھنی بلنکن نے کہا کہ اسرائیلی ڈیفنس فورس کے غزہ سے انخلاء کے شیڈول اور مقام کے تعین سے متعلق معاہدہ بالکل واضح ہے اور اسرائیل نے اس پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے گزشتہ ہفتے مذاکرات میں طے پانے والے نکات سے متعلق تفصیلات بتانے سے گریز کیا، تاہم انہوں نے بتایا کہ جنگ بندی معاہدہ تیار کر لیا گیا ہے، جس پر 3 مراحل میں عمل درآمد کیا جائے گا اور غزہ سے اسرائیلی ڈیفنس فورس کا انخلاء بھی ان میں شامل ہے۔ اینتھنی بلنکن کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے ملاقات کے دوران انہیں امریکہ کے تجویز کردہ جنگ بندی معاہدے پر رضامندی سے متعلق آگاہ کر دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے یوکرین کے 3 ڈرون تباہ کر دیے۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین نے روس پر وسیع پیمانے پر ڈرون حملہ کیا، جس میں سے 3 ڈرون تباہ کر دیے گئے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق میئر ماسکو کا کہنا ہے کہ روسی ایئر ڈیفنس یونٹ نے یوکرین کے 3 ڈرونز تباہ کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کے ڈرون حملے کا مقصد ماسکو کو نشانہ بنانا تھا۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ ڈرونز کا ملبہ گرنے کے مقام پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے 13 سال بعد شمالی قفقاز جمہوریہ چیچنیا کا سرپرائز دورہ کیا۔ دورے کے دوران روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے چیچن رہنما رمضان قادریوف کے ہمراہ یوکرین کے خلاف لڑنے کو تیار چیچن افواج اور رضاکاروں کا
معائنہ کیا۔ روس کا حصہ بننے والی مسلم اکثریتی ریاست کا یہ غیر اعلانیہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ماسکو دوسری جنگ عظیم کے بعد روس پر ہونے والے سب سے بڑے حملے کے 2 ہفتے بعد یوکرین کی افواج کو اپنے قرضے کے خطے سے نکالنے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ روسی سرزمین پر یوکرین کا قبضہ پیوٹن اور ان کی افواج کے لیے شرمندگی کا باعث رہا ہے۔ یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کا ساتھ دینے پر امریکہ نے 2020 اور 22 میں چیچن رہنما رمضان قادریوف پر پابندی عائد کر دی تھی۔ رمضان قادریوف نے علیحدہ اجلاس میں پیوٹن کو بتایا کہ چچنیا نے جنگ کے آغاز سے اب تک یوکرین سے لڑنے کے لیے 45,000 سے زائد فوجی بھیجے ہیں، جن میں تقریباً 19,000 رضاکار بھی شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسماعیل ہانیہ کے محافظ اور ملازمین اسرائیلی حملے میں شہید۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کے حملے میں شہید ہونے والوں میں سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے دفتر میں کام کرنے والے افراد، کچھ محافظ اور دیگر ملازمین شہید ہو گئے۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کے تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے بعض محافظ اور ان کے دفتر کے ملازمین شاتی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں جام شہادت نوش کر گئے۔ حماس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل کی ہر اس شخص سے نفرت کی عکاسی کرتا ہے جس کا حماس رہنما سے قریبی یا دور کا تعلق ہے۔ بیان کے مطابق اسرائیل کے یہ جرائم حماس رہنما کے بچوں اور نواسوں کے قتل یا ان کے رشتہ داروں کے گھروں پر بمباری سے نہ تو شروع ہوئے اور نہ ہی یہ تہران میں قتل پر ختم ہوں گے۔ حماس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حملے فلسطینیوں کی مزاحمت کے عزم کو نہیں توڑ سکتے۔ دوسری جانب امریکہ، قطر اور مصر کی کوششیں ناکام ہو گئیں، غزہ جنگ بندی معاہدہ نہ ہو سکا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ، قطر اور مصر کی کوششیں ناکام، غزہ جنگ بندی معاہدہ نہ ہو سکا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اعلیٰ امریکی سفارتکار اینتھنی بلنکن نے مشرق وسطیٰ کا دورہ ختم کر دیا۔ انہوں نے فریقین سے اپیل کی ہے کہ اب اختتامی لائن قریب ہے، انہیں غزہ جنگ بندی معاہدے تک پہنچ جانا چاہیے۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے مشرق وسطیٰ کا دورہ ختم کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا غزہ میں اسرائیلی اسیران اور فلسطینیوں کے لیے وقت اہم ہے۔ مصر میں ہونے والی یہ بات چیت غزہ میں جنگ بندی کا آخری موقع ہو سکتا ہے۔ تاہم حماس نے امریکہ اور اسرائیل پر تاخیر اور نئی شرائط شامل کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ امریکہ اسرائیل کی جانب سے نسل کشی کے لیے وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جنگ بندی مذاکرات میں اسرائیل پر خاطر خواہ دباؤ نہیں ڈالا۔ دوحہ انسٹی ٹیوٹ فار گریجویٹ اسٹڈیز کے پروفیسر نے الجزیرہ کو بتایا کہ نیتن یاہو کا غزہ جارحیت ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور جو بائیڈن انتظامیہ اسرائیل پر جنگ بندی قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے میں ناکام رہی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ بندی معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹے، جو بائیڈن کا بیان گمراہ کن ہے۔ حماس فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ ہماری جانب سے غزہ جنگ بندی معاہدے سے پیچھے ہٹنے سے متعلق امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان گمراہ کن ہے۔ حماس ترجمان نے کہا کہ حالیہ مذاکرات کے بعد جو تجاویز دی گئی ہیں وہ ان تجاویز سے مختلف ہیں جو امریکی صدر جو بائیڈن نے پیش کی تھیں اور جن پر 2 جولائی کو تمام فریقین نے اتفاق کیا تھا۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہم اسے امریکہ کی جانب سے نیتن یاہو کی نئی شرائط کو قبول کرنے اور غزہ میں اس کے مجرمانہ منصوبوں کے لیے رضامندی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس سے قبل حماس نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ نئی تجاویز اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے خیالات سے مکمل ہم آہنگ ہیں، جو غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء اور مکمل جنگ بندی سے انکار کر چکا ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے بیانات کے باوجود اسرائیل غزہ سے اپنی فوج کے انخلاء پر تیار ہے۔ واضح رہے اس سے قبل جولائی میں امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی حکام سے مشاورت کے بعد 3 مراحل پر مشتمل جنگ بندی معاہدہ تجویز کیا تھا جس پر حماس نے بھی اتفاق کیا تھا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔